الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. عزیزان ایمان، میرے محترم سامعین مقربین، اللہ کے احسان و کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا یہ پروگرام جاری ساری ہے. انشاءاللہ مختصر درس دیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان ایمان، آج میں نے حدیث بخاری شریف کی ایک روایت حضرت عثمان سے ایک روایت میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین مجھے اور طرفین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلاوے. جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلاوے، سب سے اچھا شخص وہی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جا کر کلام اللہ یعنی قرآن مقدس کی 2 آیتیں کیوں نہ سیکھ لے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے. اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے زیادہ، اور 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہیں. ان کی گنتی کے جتنے اونٹ ہو ان سب سے وہ آیتیں بہتر ہیں. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. یعنی فائدہ اس کا یہ جس کی وجہ ظاہر ہے کہ اونٹ تو دنیا ہی میں کام آتے ہیں اور آیتیں دونوں جہاں میں کام آتی ہیں. اونٹ کا نام مثال کے طور پر لیا گیا کیونکہ عرب اونٹوں کو بہت چاہتے تھے، ورنہ ایک آیت کے مقابلے میں ساری دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے پورا قرآن بھی پڑھا ہو تو تھوڑا ہی پڑھا ہو، اس کو بھی بڑی نعمت حاصل ہوگی. اسی طرح سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کا قرآن خوب صاف ہو وہ درجے میں فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو بندوں کے اعمال نامے لکھنے والے اور عزت والے اور پاکی والے ہیں. اور جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹک اٹک کر پڑھتا ہو اور اس کو پڑھنے میں بہت مشکل لگتا ہو تو فرمایا اس کا ثواب تو 2 ثوابوں کے برابر ہے، یعنی دگنا اجر ہے. فائدہ یہ کہ 2 ثواب اس طرح سے کہ ایک ثواب پڑھنے کا اور ایک ثواب اس محنت کا کہ اچھی طرح چل نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا لیکن تکلیف اٹھا کر پڑھتا ہے. اس حدیث میں کتنی بڑی تسلی ہے اس شخص کے لیے جس کو قرآن اچھی طرح یاد نہیں ہوتا. وہ تنگ ہو کر اور نا امید ہو کر یہ سمجھ کر چھوڑ نہ دے کہ جب یاد ہی نہیں ہوتا تو پڑھنے ہی سے کیا فائدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی. ایسے شخص کو 2 ثواب ملیں گے، ایک پڑھنے کا ثواب، دوسرا محنت کرنے کا ثواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو، جس کو قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہ ہو، فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اجڑا گھر، ویران گھر، تباہ ہوا برباد گھر. اللہ اکبر. اس میں تاکید ہے کہ کوئی مسلمان قرآن سے خالی نہ ہونا چاہیے. آج ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے، بڑے ہو کر جاہل بن جائیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کلام اللہ میں سے ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملتی ہے، ہر نیکی 10 نیکی کی برابر ہوتی ہے، تو اس حساب سے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور میں یوں نہیں کہتا، میرے حضور نے فرمایا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ اس میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی کہ الف لام میم کے پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی۔ یہ ایک مثال ہے۔ اس طرح جب پڑھنے والے نے الحمد کہا تو اس میں 5 حرف ہیں تو اس پر 50 نیکیاں ملیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بس میرے دوستو، ایسے شخص کی حالت پر افسوس ہے کہ ذرا سی کم ہمتی کر کے اتنی بڑی دولت حاصل نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز گرامی، یہ مختصر درس آپ لوگوں کے لیے دی کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔